ایک واقعہ یاد پڑا وہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, کہا کہ ایک آدمی نے اللہ سے دعا کی, اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے حضرت خضر سے ملاقات کرا دے. مزہ آیا نا, مجھے حضرت خضر سے ملاقات کرا دے. تو حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی, کہنے لگے حضور دنیا میں کتنے بادشاہ, کتنے پیسے والے, دولت مند سب عیش کرتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں نا جب ان کا تپسیا پورا ہوا, حضرت خضر نے کہا کہ بول بھائی کیا دعا, کیا تیرے دل میں خواہش ہے وہ میں پورا کر دوں, اللہ سے دعا کروں. نہ بس میں فلانا بننا چاہتا ہوں, میں مودی بننا چاہتا ہوں, نعوذ باللہ میں فلاں بننا چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ میں فلاں بننا چاہتا ہوں, کہنے لگے کہ میں فلاں بننا چاہتا ہوں. کہنے لگے دیکھ بننا تو ضرور چاہتا ہے, میں بھی دعا کر دوں گا, لیکن ذرا غور کر لے کہیں تیرے لیے نقصان تو نہیں. کہنے لگے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے حضرت خضر نے اس سے کہا کہ دیکھ ایک رستہ ہے, پہلے جا بارگیننگ کر. عید کے دن میں بارگیننگ کرتے نا مارکیٹ میں جا کے, یہاں اتنا روپیہ, وہاں اتنا روپیہ, وہاں اتنا روپیہ, وہاں اتنا روپیہ, جہاں کم رہے گا وہیں سے لیں گے دل سے. تو جا پہلے بارگیننگ کر پوری دنیا میں گھوم کر کہ کون آدمی کی طرح تو بننا چاہتا ہے, جو اچھا لگے گا پورا پرفیکٹ سودا کر لے گا, مجھے بولے گا, میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ تجھے ویسے ہی بنا دے. اب یہ کریا کریا, گاؤں گاؤں, شہر شہر دوڑا, یہ بنوں گا نہیں, وہ بنوں گا نہیں, وہ بنوں گا نہیں. اس طریقے سے گھومتے گھومتے انہوں نے لکھا ہے کہ عراق کے ایک شہر میں پہنچا, اور اس شہر میں ایک بڑے ہوٹل میں پہنچا. ہوٹل والے بھی تو ہیں بہت سارے. ہوٹل میں پہنچا, بڑا خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل. اس میں دیکھا کہ ایک ہوٹل میں جو ہے مالک ہوٹل, وہ کیا کیا ہے نا, گاؤں تکیہ لگا کے پورا ایک دم شان سے بیٹھا ہوا ہے. میرے عزیزو سمجھنے کی چیز ہے, سمجھو, وہ شان سے بیٹھا ہوا ہے پورا ایک دم جم. یہ اس ہوٹل میں گھسا, گھس کے جا کے ٹیریا ٹیریا کے دیکھتا ہے, کنیا کنیا کے دیکھتا ہے, بھاگاتا ہے, دیکھتا ہے, بھاگاتا ہے. تو وہ کافی دیر سے وہ مالک دیکھ رہا تھا, کہ پکڑو اس کو, پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لایا, کیا بات ہے, کچھ کھانا ہے, لینا ہے تو وہ بولو. بار بار کنکھیوں سے دیکھتے ہو, چھپتے ہو, بھاگ جاتے ہو. نہ حضور میں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا میں آپ بہت اچھے لگتا ہوں نا, ہاں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. کس لیے, کس اینگل سے میں تجھے اچھا لگتا ہوں؟ نہ آپ کیسے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے آپ کے لاؤ لشکر نوکر چاکر سب لگے ہوئے ہیں, آپ خالی اشارہ کرنا مانے سب آ کے حاضر ہو جاتے ہیں, آپ پورے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں ایسے ہی بننے کے لیے. اور میں نے حضرت خضر سے عرض کی تھی, انہوں نے کہا کہ تو جیسا بننا چاہے گا مجھے بولے گا, میں ویسے ہی بنا دوں گا, دعا کروں گا اللہ سے. تو میں چاہتا ہوں آپ کی طرح بننے. اتنا سنتے ہی وہ زارو قطار رونے لگا, اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بھائی سب کی طرح بن جا, مگر میری طرح نہ بن جا. میں جو دکھیاری ہوں, میں جو ایک دکھ کا ایک پاتر ہوں, میں تکلیف, میں بہت دکھی ہوں. زمانے میں اگر کوئی سب سے بڑا دکھی ہے تو وہ میں ہوں. نہ وہ, آپ میرا مذاق نہ اڑائیں, میں آپ کو دیکھتا ہوں سونے کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کیسے؟ کہنے لگا نہیں, زمانے میں سب سے بڑا دکھی اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں, اس لیے تو میری طرح نہ بن. یہ کہہ کر اس کو لے گیا الگ جگہ کو, لے کے تنہائی میں بیٹھایا. کہنے لگا پوچھ اب کیا کہتا ہے, کیوں ایسا؟ کہنے لگا دیکھ بیٹا, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو تو زرق و برق دیکھ رہا ہے, تخت و طاؤس دیکھ رہا ہے, سنگھاسن میں بیٹھ کر حکم چلا رہا ہوں, یہ میری مجبوری ہے, یہ میری مجبوری ہے. میں لیکن دل سے بہت کڑھن محسوس کرتا ہوں, تکلیف محسوس کرتا ہوں. کیوں؟ نہ اس لیے کہ تو جو دیکھتا ہے خوبصورت خوبصورت لڑکے پھڑکے, یہ سب میرے کوئی ہے نہیں. نہ وہ سب کہتے ہیں ابا جان ابا جان, نہ نہیں, یہ بستی والوں کی محنت سے ہوئی نہیں. سمجھ سکے کہ نہیں سمجھ سکے؟ اس لیے کہ ایک دن کی بات ہے, وہ بولتا ہے, کہتا ہے ایک دن کی بات ہے
میری جو اہلیہ ہے، بی بی ہے مجھے جب مجھ سے میری شادی ہوئی اور شادی میں جب پہلی ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا، میں اس سے بولا کہ میری محبت کا اگر تو امتحان لینا چاہے تو لے لے. کہنے لگا ہاں، اگر تم سچے دل سے مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر ایک کام میرا کرنا ہوگا کہ تمہیں انین بننا ہوگا. تمہیں عربی میں بول دیا اس لیے کہ ہاں، تمہیں انین بننا ہوگا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، تیری محبت میں ایسا میں کر دوں گا. چنانچہ وہ بن گیا ہجڑا. جب بن گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ عورت اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی. اب بھاگ گئی تو اب عزت جانے والی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اسی گھر میں اس کو پٹا سٹا کے رکھا. اب یہ رہی، لیکن اب ازدواجی تعلقات بھی ضروری ہے. ازدواجی تعلقات کا کوئی رستہ ہی نہیں بنا، تو اس لیے مجبور ہو کر اس سے مدد لے کر یہ سب اولاد پیدا کری. میرے عزیز و دوستو، بات بہت خراب لگ رہی ہوگی، اس لیے یہ لوگ جو ہیں کہیں چھوڑ چھاڑ دیں گے تو بہت دقت ہو جائے گی. لیکن سمجھنے کی چیز ہے کہ وہ ایک سنگھاسن میں بیٹھنے والا، خوبصورت چہرے والا، چاق و چوبند رہنے والا، مگر اس کے دل کا حال یہ ہے کہ وہ دکھ میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس کے تکلیف کو سمجھنے کے لیے کوئی نہیں. اس کے بعد وہ آدمی جب سنا تو بہت رویا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں تو جہاں گیا سب پریشانی ہی پریشانی ہے، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے. میرے عزیز و دوستو، ایک واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، جن کو اللہ پاک نے بصیرت دے رکھی ہے، تھوڑا سا بھی اگر اشارہ پائیں گے یقیناً وہ کامیاب ہو جائیں گے. ابھی حال کی ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہیں بالوبیسی شریف میں کہیں پر ہے آس پاس میں، کہ ایک صاحب سعودیہ میں نوکری کرتے تھے، اور وہ نوکری کرتے کرتے وہ سارا پیسہ ڈائیورٹ کر دیے اہلیہ کے نام میں، محبت میں ڈائیورٹ کر دیے، سارا پیسہ بھیج دیے، اور یہ پیسہ لے کر وہ زمین جائیداد سب خریدتی رہی، اپنے ناموں میں کرتی رہی. جب ان کے بڑھاپے کا ٹائم صاحب کا آیا، آتے وقت میں وہ اہلیہ محترمہ جو ہے یہاں کی زمین سب بیچ دیں اور کہنے لگی ہم سب جا کے ابا کے گھر میں رہیں گے، وہاں زمین اچھا ہے، وہاں روڈ سائیڈ ہے، اچھے سے رہے گے. یہ کہنے لگا مر بھی جاؤں گا مگر میں جاؤں گا نہیں. مگر یہ ساری جائیداد کو بیچ کر وہاں زمین خرید کر وہاں وہ رہتی ہے. یہ بابو جو ہے آنکھنجی بن کر مسجد میں جو ہے فاتحہ کرتے ہیں، کبھی ان کے گھر میں کبھی 5 دن، کبھی چچا گھر میں 5 دن، کبھی بھتیجے گھر میں 5 دن، کبھی چھتیجے گھر میں 4 دن. اس طریقے سے بیچارے کی زندگی، پوری زندگی کما کے دیا مگر لاسٹ میں بھیکاری بن کے جیا. میرے عزیز و دوستو، ذرا سمجھنے کی چیز ہے، اپنے بصار عقل کو ذرا کام میں لاؤ، ہوش کے ناخن لو. کم از کم یہ نہ ہو کہ بعد میں چل کر ذلت اور رسوائی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. کبھی کبھی اللہ پاک دکھاتے. مثنوی شریف میں ایک واقعہ یاد آیا، مولانا رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سمجھو اس کو. ایک عطار نام کے بہت بڑے، فرید الدین عطار، جنہیں ہمیں بابا فرید کے نام سے جانتے ہیں، بابا فرید الدین عطار عرب کے بہت بڑے صوفی سنت گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. اور جانتے ہو یہ دیندار عالم دین صوفی سنت بننے سے پہلے یہ ایک بہت بڑے دنیا دار تھے، بہت بڑے دنیا دار تھے. ان کا مال وہ کیا کرتے تھے نہ، وہ ایک بہت بڑے وید تھے، آیورویدک دوا بیچتے تھے. اور کیا کرتے تھے، پوری دنیا کی بہترین قسم کے عطر کا وہ ایکسپورٹ امپورٹ کرتے تھے، لاتے تھے بیچتے تھے. کافی بڑی تجارت ان کی تھی اور وہ کافی بڑی تجارت کے مالک تھے اور دکان میں بیٹھا کرتے تھے. ایک دن کی بات ہے، ایک سرفیرا آیا. سرفیرا جانتے ہیں تو من چلا. مجھے میرا یہ ایک شعر یاد پڑا لیکن یہاں پڑھ سکوں گا نہیں، سمجھے نا. تو برقع جب شروع میں نکلا میں بھی دیکھ کے گھبرا گیا. تو اس وقت جو ہے طرح کا قسم کا برقع، تو اس وقت مجھے ایک غزل یاد پڑا، میں اس وقت لکھا ایک غزل، سمجھے، برقعے کی ویرودھ میں لکھا، سپورٹ میں نہیں، ہاں برقعے کی مخالفت میں لکھا کہ وہ خرامہ چال چل کر آئی تھی بازار کو، راہ میں ایک منچلے پر کیوں تاؤ کھا گئی، جب نقاب رخ اٹھایا حیرتوں کی حد نہ تھی، سامنے بھائی کی صورت اور عزت آ گئی. تو میرے عزیز و دوستو، تو ایک زمانہ تھا، تو
وہ بابا فرید الدین عطار اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سرپھیرا من چلا آگے پہنچ گیا، اور پہنچ کے وہ عطر کی دکان کا جائزہ لینے لگا، بار بار غور کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے سب طرف، ادھر ادھر ادھر۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بابا فرید نے کہا، عطار صاحب نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ ارے اللہ کے بندے، جب کچھ لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا ہے تو پھر دوسروں کے لیے موقع دو، کیا کر رہے ہو؟ وہ تو من چلا تھا، سرپھیرا آدمی تھا، حقیقت میں اللہ والا تھا، وہ جو ہے چپے چپے بہت کچھ نہیں بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ چھوڑو، بولتے بولتے وہ بھی تھک گئے، بیٹھ گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی، جا کے ایک عطر کا ڈبہ الٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں وہ دویٹوں کو گھما دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں جو کٹک میں ابھی گئے، بالی جاترا، بالی جاترا میں جس طرح سے کرتے ہیں لوگ، وہ ویسے ہی کرتا تھا۔ تو بہرحال میرے عزیزوں دوستو، بابا فرید نے اس سے غصہ ہو کر کہا کہ بھائی جب لینا ہے تو لو، نہیں تو کاہے کے لیے یہاں گھوم رہے ہو؟ کیا مرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مروں گا میں کیوں مروں؟ بولنے لگا میں کیوں مروں؟ مرو گے تم مرو گے۔ اب مالک کے دکان کو اگر تم مرو گے کہو گے، ہمارے جتنے بوڑھے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، برا نہ مانیے گا، میں بچہ ہوں آپ کا، کہ کیا ہے جان بھی جاتی رہتی ہے ان کی، ان کے سامنے اگر ہم بول دو گے کہ بھائی تم مرو گے، آپ دیکھو ریئیکشن کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتنا خطرناک ریئیکشن اس کے بعد ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا نہ جائے، یعنی وہ سب بول دو مگر موت کے بارے میں مت بولو۔ وہ کیا عمر ان کی ابھی ہو گئی، تو بچے ہیں وہ۔ تو اس طریقے سے میرے عزیزو دوستو، بابا فرید غصہ ہو گئے اور غصہ ہو کر کہنے لگے کہ مرے گا تو طے مرے گا۔ اب وہ بھی اللہ والا آدمی تھا، اللہ کو دکھانا تھا، ان کی حالت کو بدلنا تھا۔ وہ بولتا ہے، کہتا ہے میں مروں گا تو میرا کیا ہے؟ ننگا کھائے کیا لگائے کیا؟ میرے پاس کیا ہے؟ میں بھوکا ننگا آدمی، جہاں پاؤں گا مر جاؤں گا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ کنند جان پاک چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک، یہ پیاری جان تو چلی جائے گی، چاہے تخت میں مرو، سنگھاسن میں مرو، چاہے مٹی میں گر کے مرو، جان تو میری نکل جائے گی۔ تو اس لیے میرا کیا ہے؟ آخا ہے نہ بیری ہے۔ میرے عزیز و دوستو، یہ کہنا تھا عطار صاحب کو بہت لگا، کہنے لگے تو میں مروں گا؟ ہاں تم مرو گے، اور تمہاری روح جب نکلے گی یہ شیشی سے وہ شیشی، وہ شیشی سے وہ شیشی، وہ شیشی سے میرے عزیز دوستو بولتا چلا گیا کہ یہ شیشی سے وہ شیشی، وہ شیشی سے۔ اب یہ شیشی کا نام سنتے ہی عطار صاحب پورا ایک دم بھنبنا اٹھے، غصہ ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا؟ اب بول بہت تیز غصے میں تھے، کہنے لگے تو تجھے مر جانا چاہیے نا۔ اچھا تب یہ بات ہے۔ باہر نکلا اور نکلنے کے بعد صحن میں آیا اور اس کے بعد سیدھے اوڑھ کے سو گیا لمبا ہو کے، کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور اس کی روح پرواز ہو گئی، آرام سے سو گیا۔ میرے عزیز و دوستو، اتنا سنتے ہی وہ تو برجستہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے نا، دیکھنے کے بعد سوچنے لگے کہ ہائے میں کتنے کروڑ روپے کا مالک ہوں، میری روح اگر نکلے گی کتنے تکلیف سے مرے گی، میرے بعد میرے وارثین کتنا لڑائی لگائیں گے۔ جھگڑا ہوتا ہے نہیں کہ انبار میں، پہلے زمانے میں انبار میں تالا ڈالتے تھے، ابھی تو بینک بیلنس سب لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے انوں میں یونوں میں شنوں میں کیا ہے، پے فون میں جتنے جلدی ٹرانسفر کرو، وہ مال تو میرے نام میں آنا چاہیے۔ میرے عزیزو دوستو، تو عرض یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے کہ میرا کیا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، یہ سنتے ہی ان کے دماغ میں بات آئی کہ نہیں، مجھے یہ دنیا نہیں کمانا ہے، جتنا ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل آئے ایک جنگل کی طرف۔ اس کے بعد انہوں نے سلوک و معرفت کا راستہ طے کیا، اور آج دنیا انہیں فرید الدین عطار کے نام سے جانتی ہے۔ جانتے ہو سلوک و معرفت کے وہ آخری بزرگ ہیں، جہاں بہت سارے بڑے بڑے اکابرین کا سلسلہ جا کر ختم ہوتا ہے، اور اتنے بڑے ولی کامل وہ بن گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا، قرآن میں ایک حدیث میں لوگ علماء پڑھتے ہیں دنیا جیفت و طالبها کلاب، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ حدیث کی سند ہی صحیح نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز و دوستو،
عرض یہ ہے کہ دنیا کی طلب میں اندھے نہیں بننا ہے، جہاں تک بھی ہمیں رہنا ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ دنیا میں رہو مگر دنیا کی محبت میں اندھے بن کر نہ رہو۔ بس یہی چند میری آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اصل میں یہ شادی کی تقریب ہے، شادی کی محفل میں شکرانے کے طور پر ایک جلسہ آپ حضرات نے منعقد کیا ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ پاک اس جلسے کو کامیاب کرے۔ آپ کے سب سے چہیتے، محبت کرنے والے، آپ کے رہنما، آپ کے رہبر، آپ کے عظیم محبت کرنے والے آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میں تو صرف ان کا چاہنے والا ہوں۔ آپ کی وہ چاہنے والے ہیں، میں ان کا چاہنے والا ہوں، اس لیے محبت کی بات شروع سے ہی چل رہی تھی اب تک۔ ارے محبت ہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس لیے دل سے محبت کریں۔ اللہ پاک ایک واقعہ 2 لفظوں میں سناتا ہوں۔ مولانا مثنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک باز تھا، سفید باز، شکار، ایگل۔ ایک دن اس کے محل میں رہتے اس کا جی اکتا گیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں کیوں رہوں، میں یہاں سے نکلوں، چربی ہو گیا۔ تو یہاں سے نکل کر وہ بھاگا، اور بھاگتے ہوئے اڑ کے جا رہا تھا، جاتے وہ ایک بڑھیا کے جھونپڑے میں پھنس گیا۔ بڑھیا اس کو پکڑ لی، پکڑ لینے کے بعد اس کو لا کر دیکھنے لگی، کہنے لگے ہائے تے کتنا خوبصورت ہے، لیکن تیرے بال کو کائے کاٹنی، تیرا نخون کائے اتنا بڑا لوگ رکھ دیے، تیرے لیے اتنا